الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت رواہ البخاری و مسلم صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمتوں کا آپ پہ نزول ہو۔ اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں اور عافیت نصیب فرمائے، آمین۔ اس عاجز کا آج کا ٹاپک ہے پروٹیکشن تھرو دی ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے محفوظ رہنا، حفاظت میں رہنا۔ کلام پاک کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفران نعمت کے مرتکب نہ ہو۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری رسول مانتے ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے محافظ بن جائیں گے۔ جب ہم تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ دن میں ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ جب ہم صحت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ بیماری میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ جب ہم خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ غربت میں ہمیں یاد رکھیں گے، ہماری غربت دور کر دیں گے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون، عافیت، رزق، حفاظت اور اپنی نعمتوں سے یاد نہ فرمائے۔ جو حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، وہ زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔ تو اہل علم حضرات نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد دل، یہ جو قلب ہے، دل، اس کی زندگی مراد ہے۔ انسان، اس عاجز نے اپنی تربیت تزکیۃ النفس کی فیلڈ میں حاصل کی۔ تو ہر انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ قلب، یہ یہاں پہ ہے لیفٹ سائڈ پہ، روح یہ یہاں پہ ہے رائٹ سائڈ پہ، اور پھر انسان کے اندر ایک پورا سیلف ہے، نفس ہے۔ تو انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور قلب
سید الاعضاء ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو یہ قلب ریوائیو ہو جائے گا، یہ زندہ ہو جائے گا۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جو اہل ایمان ہیں ان کی کھالیں اللہ کے ذکر سے پھٹ جاتی ہیں۔ یخشون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ یہ ایک ذکر کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس سے جو قلب ہے، جو کہ سید الاعضاء ہے، یہ تمام جسم کا انچارج ہے، یہ گورن کرتا ہے۔ تو یہ قلب جب زندہ ہوتا ہے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ قلب جب فاسد ہو جاتا ہے، کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر پورا جسم کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اگلی نماز پڑھنے کو دل کرے گا، تہجد پڑھنے کو دل کرے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت چھم چھم ہمارے اوپر برسے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت سے گزرو، ریاض الجنہ، وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الجنہ، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو، فَارْتَعُوا، تو اس کے پھل اور اس کے میوے کھاؤ۔ عرض کیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے جو باغ ہیں یہ کیا ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلق الذکر، یہ ذکر کے حلقے ہیں، ذکر کے حلقے ہیں۔ تو اس کی تشریح میں لکھا ہے اہل علم حضرات نے، جس طرح جنت تمام آفات سے محفوظ ہے، اسی طرح جو ذکر کے حلقے ہیں وہ بھی آفات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جو انسان ہر وقت حالت ذکر میں رہتا ہے وہ انشاءاللہ اس دنیا کی انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، فرسٹریشن، ہوپلیسنس، بورڈم، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، اس عاجز کے نزدیک ان کی ایک بڑی وجہ ہے، اور ویری سمپلی پٹ وہ وجہ ہے ڈسکنیکشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب ہمارا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر طرح طرح کی بیماریاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت ہمیں حاصل ہو۔ ہمارے بہت پیارے اللہ جی، ہمارے میٹھے اللہ جی، ہمارے چنگے اللہ جی، میں صدقے اور قربان اس پیارے رب کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بہت شیریں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں مٹھاس بھری ہوئی ہے۔ اللہ 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 اللہ، کتنا پیارا نام ہے۔ اللہ 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 اللہ، کتنا پیارا نام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بہت پیارا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈسٹریسڈ ہیومینٹی کو،
اس انسانیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ دکھایا، اللہ رب العزت کا در دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی. طائف میں آپ کا خون بہا. کس لیے؟ توحید باری تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائے. یہ مقصد تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، پوری دنیا میں ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی. کہیں کفر تھا، کہیں شرک تھا. مشرکین مکہ کی عورتیں رہنا کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتی تھی. بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. انسان کی کوئی عزت نہیں تھی. Our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the champion of human rights, he revived the dignity of women. He revived the respect of women. If a woman is your mother, if a woman is your sister, she is your honor. If she is your daughter, she is your respect. If she is your wife, she is your life partner. And if she is your mother, then paradise lies under the feet of your mother. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنے کے بعد انسانیت کو دوبارہ عزت ملی. انہوں نے ہمیں اللہ کا در دکھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والے ہیں. ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں. اس کا در، ایک شخص نے حدیث شریف میں آتا ہے 100 قتل کیے، he scored a century، مگر اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. بسم اللہ. الحمدللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ نے، کہ اس 100 قاتل، جس شخص نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا، اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر مشکل میں مدد حاصل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبت اپنی ذات کے لیے حکم دیا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان سے سب سے زیادہ تقاضا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے کیا ہے کہ اہل ایمان مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو. تو لہٰذا روح کو سکون نہیں، انسان کی روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے. انسان کے دل کو کبھی سکون نہیں ملے گا جب تک کہ یہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا گہوارہ نہ بن جائے. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. تو لاکھ اسے روگ، یہ کسی پہ تو مرے گا. تو اس نے کسی نہ کسی سے تو محبت کرنی ہی ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں اور پھر ان کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. لہٰذا آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، وہم و گمان اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ تمام حوادث سے محفوظ اور پاک ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب آج دنیا کو دیکھیں، ایسٹ ہو یا ویسٹ، نارتھ ہو یا ساؤتھ،
ہر جگہ انسان پریشان ہے. اے فیئر آف ان نون، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پریشان ہے انسان. مگر آج بھی سبحان اللہ، جب بحری جہاز سمندر میں دور نکل جاتا ہے اور بڑی بڑی لہریں جہاز کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، تو جہاز میں بیٹھ کے جب لوگ کہتے ہیں یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ سمندر کو حالت سکون میں پہنچا دیتے ہیں. جب مسافر راستے سے بھٹک جاتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ، تو اس کو راستہ مل جاتا ہے. جب تدبیریں ناکام ہو جائیں امیدیں ساتھ چھوڑ دیں. جب تدبیریں ناکام ہو جائیں اور امیدیں ساتھ چھوڑ دیں، جب ذرائع مسدود ہو جائیں، بند ہو جائیں، تو پھر ایک راستہ باقی رہتا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ، اللہ رب العزت کا راستہ. اس وقت اللہ تعالیٰ اس عاجز کی گفتگو بھی سن رہے ہیں، اور جتنے انسان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ان کی گفتگو بھی سن رہے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ جانوروں کی بولیاں بھی سن رہے ہیں، پرندوں کے گیت بھی سن رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کا سننا اتنا کامل ہے کہ اس میں کوئی انٹرپشن نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی دیکھ رہے ہیں، پوری انسانیت کو دیکھ رہے ہیں، مگر ان کا دیکھنا اتنا کامل کہ اس دیکھنے میں کوئی انٹرپشن نہیں ہے، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. ہم خود اپنے وجدان سے سوال کریں، کیا یہ صفات کسی اور میں ہو سکتی ہیں؟ ہمارا وجدان یہ جواب دے گا کہ نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، اور اس کی ذات و صفات میں کوئی شامل نہیں. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو عبادات کا ذوق اور شوق بڑھ جائے گا، عبادت کرنے میں ایک لذت آئے گی. سبحان اللہ. فرمایا، اہل علم حضرات نے لکھا، علماء کرام نے لکھا ہے، لیس فضل الذکر منحصرا فی التحلیل والتسبیح والتکبیر والدعاء بل کل مطیع للہ فی عمل فہو ذاکر. چنانچہ اہل علم حضرات نے فرمایا کہ ذکر صرف تحلیل لسانی کا نام نہیں، تسبیح اور تکبیر کا نام نہیں، دعا کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، سبحان اللہ، فہو ذاکر، وہ ذاکر ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر ذکر اللہ انما حرم اللہ. افضل ذکر یہ ہے کہ گناہ کا موقع آئے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. جب یوسف علیہ السلام، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء و رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ازلی تقدیر میں تھا کہ یوسف علیہ السلام نے وہ گناہ نہیں کرنا تھا. تاہم بتقاضۂ بشریت جب زلیخا نے آپ کو دعوت گناہ دی تو آپ نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ. ایک شخص کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے،
ہوم ورک کر رہا ہے، جاب کا کام کر رہا ہے، اور سامنے کوئی نامناسب چیز آ گئی تو فوراً یہ خیال آ گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور دوسرے ہاتھ اوپر رکھ کے اس کو سکرول کر دیا، اس کی طرف نہیں دیکھا. اللہ کتنے راضی ہوں گے اور اس وقت شیطان کتنا ذلیل ہوگا. تو یہ شخص بھی ذاکر ہے. یہ شخص دودھ بیچتا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، اور دودھ دھونے کے بعد شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس میں پانی ملا لو، مگر وہ دودھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ بھی حالت ذکر میں ہے. میرے شیخ، میرے مربی، جب یہ عاجز نیان حضرت جی سے بیعت ہوا تو حضرت جی مجھے آج بھی حضرت جی کے وہ توجہ بھرے الفاظ آج بھی یاد ہیں. حضرت جی نے فرمایا من غشا فلیس منا، یہ تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے. من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جب بچہ یا بچی جوان ہو جائیں تو والدین کی ضروری ہے کہ ان کے نکاح کی فکر کریں وقت کے اوپر، کیونکہ اگر نکاح نہیں کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں. تو ہمیں ان باتوں کے اوپر تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور ذکر سے انسان کو سکون ملتا ہے. ذکر سے نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے. اس دنیا میں کتنے اولیاء اللہ ہو گزرے ہیں جو ابتدا میں اپنے مشائخ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہماری نمازوں میں لذت آ جائے، نمازوں میں خشوع پیدا ہو جائے. اور یہ نعمت آج بھی بہت سارے لوگوں کو حاصل ہے کہ جب وہ نماز ادا کرتے ہیں ان کو نماز میں لذت آتی ہے. کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. تو اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کی جاتی ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل ہو جائے. چنانچہ ایک بچہ ہے، وہ پکارتا ہے امی امی، امی امی. ماں متوجہ ہو جاتی ہے. ماں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نرم دل عطا فرمایا ہے، ماں کی ممتا، محبت بھرا دل عطا فرمایا ہے. اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کا ولی اللہ کو پکارتا ہے، اللہم اللہم یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جواب دیتے ہیں. اور جب ہم جیسا گناہگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 دفعہ جواب دیتے ہیں.
لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، فَإِنِّي قریب، بس میں تو قریب ہوں، دوری والی کوئی بات ہی کوئی نہیں. اجیبو، اور میں جواب بھی دیتا ہوں. تو ہمارا یہ ایمان ہے. ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اسی وجہ سے تو ہمیں سکون مل جاتا ہے. ایک شخص تھا، اس کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بن گیا اور وہ مسلمان بھی نہیں تھا. چنانچہ اس نے اپنے مذہب کے مطابق اپنے خدا کو، اپنی ڈائٹی کو، اپنے الہ کو پکارا، کوئی جواب نہیں. اور جتنا اس کے پاس علم تھا اس نے تمام مذاہب کے خداؤں کو پکارا، کوئی جواب نہیں. پھر اس نے کہا مسلمان اپنے اللہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، مسلمان اپنے اللہ کا بڑی کثرت سے ذکر کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے سوا ایسی کوئی ہستی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے اتنی دعائیں کی گئی ہوں، جس کے سامنے اتنا رویا گیا ہو، جس کو اتنا پکارا گیا ہو. یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی ہستی ہے. چنانچہ اس شخص نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا. اس شخص نے کہا اے مسلمانوں کے اللہ. وہ شخص مسلمان تو نہیں، مگر اے مسلمانوں کے اللہ، اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر، اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر میری مدد فرما، میری مدد فرما. میں مظلوم ہوں، میں نے یہ جرم نہیں کیا. یہ سچا واقعہ ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے. سچے واقعوں، سچے دعاؤں کی قبولیت کے سچے واقعات، اس قسم کا نام ہے کتاب کا. تھوڑی دیر کے بعد سپاہی آیا. اس نے کہا ہم نے پوری تحقیق کر لی، آپ کو غلط جیل میں ڈالا گیا تھا، آپ آزاد ہیں. تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں. میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن حضرت شیخ ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم، 92 میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا اور آپ سینٹرل ایشیا میں 70 ڈیز کے لیے گئے. کتاب کا نام ہے، سفر نامہ ہے، لاہور سے تا خاک سمرقند و بخارا. بہت پیاری کتاب ہے، بڑا سکون ہے اس کتاب میں، بڑے عجیب واقعات لکھے ہوئے ہیں. فقیر پبلیکیشن، فیصل آباد سے آرڈر کی جا سکتی ہے. فرماتے ہیں کہ جب آپ تاشقند و بخارا کا سفر فرما رہے تھے تو آپ کو میسج ملا کہ ایک انگریز لڑکی ہے، وہ آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہے، ذکر کے بارے میں، تزکیۃ النفس کے بارے میں. چنانچہ آپ نے ایک عالم کو ساتھ لیا اور اس کے ہوٹل میں پہنچ گئے. اس نے عربی لباس پہنا ہوا تھا
سر پہ حجاب بھی تھا. اس نے حضرت جی کا بڑا شکریہ ادا کیا. اینڈ شی واز ٹرولی ویری ایکسائٹیڈ کہ اتنے بڑے شیخ، اس عاجز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. لوگ گھنٹوں کتاروں میں کھڑے ہوتے ہیں صرف حضرت جی سے مصافحہ کرنے کے لیے. کتنی اس کی سچی طلب تھی کہ وہ حضرت جی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جی کو اس کے ہوٹل میں بھیج دیا. لابی میں ملاقات ہوئی. حضرت جی نے فرمایا، آپ میری بیٹی، میری بہن، آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا سکون چاہتی ہوں. حضرت جی نے فرمایا سکون سکون والے کاموں میں ہے. It should be written with golden ink. ہم اپنے لوح قلب کے اوپر اس فکرے کو لکھیں. سکون سکون والے کاموں میں ہے. معصیت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی میں کوئی سکون نہیں. چنانچہ حضرت جی نے پھر اس کے سارے سوالات کے جواب دیے، اور اس نے عرض کیا کہ میں سکون کی تلاش میں نے جب مطالعہ شروع کیا تو اس نتیجے پہ پہنچی کہ اسلام میں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بڑا سکون ہوتا ہے. جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ سب اولیاء اللہ ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا. اس آیت کی روح سے ہر کلمہ گو مسلمان کو ولایت عامہ حاصل ہے. ہم سب اولیاء اللہ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. مگر اگر ہم اپنے اوپر محنت کریں تو ہم ولایت خاصہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، ذکر کی کثرت کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی وہ ذکر جو سیکھ کے کیا جائے، اور اس کے لیے اتباع سنت کی ضرورت ہے. چند دعائیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جاتی ہیں، پھر بات ختم کی جاتی ہے. اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور فرمائیے گا اور آگے بھی فارورڈ کیجیے گا صدقہ جاریہ کی نیت سے. ہماری اسی نیت سے یہ کام ہم نے شروع کیا. اس عاجز کو بار بار ترغیب دی گئی، بار بار، اور بالآخر میں نے ہتھیار ہار دیے، سرنڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے. اور علماء کرام بھی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. ایک تو فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ سورۃ الاخلاص، 3 دفعہ سورۃ الفلق اور 3 دفعہ سورۃ الناس، اس کو نہ چھوڑیے گا. یہ حدیث سے ثابت ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے سورہ حشر کی آخری 3 آیات 70,000 فرشتے حفاظت فرماتے ہیں. یہ غالباً سورہ حشر غالباً 28ویں سپارے میں آ رہی ہے غالباً. اس کے بعد 3 دفعہ صبح اور شام، جیسا کہ سابقہ بیان میں بھی عرض کیا گیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 27 times اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جو شخص فجر کے بعد 27 times پڑھے گا اس دعا کو، حدیث شریف کی روح سے مستجاب الدعوات بن جائے گا. اس کی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے 11 دفعہ سورۃ القریش، لإلاف قریش، فجر اور مغرب کے بعد. اپنے اوپر دم کر لیں اور بیٹھ کے اگر ہو سکے تو 3 دفعہ اللہم اکفنا
بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. 3 دفعہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. 3 دفعہ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. 3 دفعہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. 3 دفعہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ. اور ایک اور دعا ہدیہ آپ کو، یہ دعا بڑی محبوب ہے مجھے، یہ دعا نہ چھوڑیے گا. یہ ساری دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہیں. بہت پیاری دعا ہے. یہ عاجز 29 رمضان کی رات کو سنت اعتکاف میں میرے ہاتھ میں تھی حصن حسین، جو حدیث کی دعاؤں کی کتاب ہے. تو جب اس دعا پہ میں پہنچا تو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اس دعا کو یاد کرو. دعا کریں کہ میں بھول نہ جاؤں. بسم اللہ. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، یہ ارتداد سے ہے، ولا نعیما لا ینفد، ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجات الجنہ جنت الخلد. آمین. یہ دعا اگر قبول ہو گئی نا تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح پا جائیں گے. اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جس کے بعد ارتداد نہ ہو. بعض دفعہ مسلمان کلمہ گو ماں کے گھر میں، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ربنا لا تجعلنا منہم ختم نبوت کے منکر بن جاتے ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد، اور یہ نعمت جو مجھے حاصل ہے یہ منقطع نہ ہو. ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت. کہاں پہ؟ فی اعلی درجات الجنہ جنت الخلد. آپ سب نیک لوگ ہیں، محتاج بن کے عرض کر رہا ہوں، مجھے میرے بھائی جو اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں ان کو، ان کے اہل و عیال کو، مجھے، میرے اہل و عیال کو، ہماری اس چھوٹی سی مسجد کو، لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ بہت سکون ہے. الحمدللہ. اور کے لیے خاص دعا فرمائیے گا کہ اس جگہ پہ قیامت تک اللہ کی عبادت ہو. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.